یقین مانیں پاکستانیوں، کچھ صحافی ایسے ہیں جن پر تھو کرنے کو دل کرتا ہے۔ ان میں سے ایک KPK سے تعلق رکھتے ہیں، خادم علی خان یوسف زئی صاحب، جنہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ آپ پہلے ان کا جھوٹ سنیں، پھر ہم ان کو جو جواب دیں گے وہ بھی آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے کوہستان سکینڈل میں ہر گزرتے دن ایک نیا کردار سامنے آ رہا ہے، اور اب انکشاف ہوا ہے کہ اس بڑے مالیاتی فراڈ کا ایک مرکزی کردار بینک کا کیشیئر بھی ہے، جس نے اکیلے 11 ارب 75 کروڑ روپے کی کرپشن کی۔ اس کی جائیدادوں کی فہرست خود خیبر پختونخوا حکومت کی بد انتظامی اور سرپرستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ہم ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کریں گے، لیکن پہلے آپ سنتے جائیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ B17 اسلام آباد میں 26 فلیٹس، F11 میں 2 ارب روپے مالیت کا پلازا، PWD میں 3 کمرشل پلازے، گلبرگ گرین میں 2 فارم ہاؤسز، 18 لگژری گاڑیاں اور نیو بلو ایریا میں 4 ارب روپے مالیت کا کمرشل پلاٹ۔ ایک بینک کیشیئر کے پاس اس سے زیادہ دولت صرف تب ہو سکتی ہے جب پورا نظام ساتھ کھڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کوہستان سکینڈل کو محض کرپشن نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کی سابقہ حکومت کی کھلی ڈکیتی کہا جا رہا ہے، جس میں عوام کا پیسہ بے رحمی سے لوٹا گیا اور اربوں کی دولت چند لوگوں کی جیبوں میں منتقل ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو جائیداد بتائی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جائیداد کے لحاظ سے کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن ان کی آپ 2 نمبری دیکھیں جو ہم آپ کو ابھی ایکسپوز کر کے بتاتے ہیں کہ کوہستان سکینڈل تو وفاقی حکومت کے ماتحت چلنے والے ادارے کا سکینڈل ہے۔ اس کا صوبائی حکومت کی بد انتظامی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اتنا بڑا سکینڈل ہے، لیکن اس میں ہمیں نیب کی کوئی پھرتی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ بالکل سناٹا ہے، کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اب تک تو PTI حکومت پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا اگر یہ PTI کی حکومت کی طرف سے ہو رہا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس مبینہ کرپشن کا صوبائی حکومت یا اس کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو خیبر پختونخوا کی نیب ہے، اس نے یہ کارروائی کی ہے، اسی نے یہ سارا مسئلہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں آلریڈی ڈسکس بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ مدعا KPK حکومت پر ڈالنے کی ایک جھوٹی اور ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔